بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ رمضان المبارک، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کو اس مہینے میں نازل فرمایا، اور اسی فضیلت کو قرآن مجید برہان رشید نے اپنے مقدس کلمات سے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا، اور قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہدایت کو نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور روشن دلائل ہیں ہدایت اور فرقان سے، یعنی حق اور باطل میں تفریق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حق کو پہچاننے اور حق کی باطل سے تفریق کے اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام میں روشن دلائل ذکر فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ ومن کان مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ مرض کی بڑھنے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے اگر روزہ رکھتا ہے تو جان پر کوئی خطرہ آتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب صحت یابی ہو جائے، مرض سے ٹھیک ہو جائے تو روزے کی قضا کر لے۔ مسافر سفر میں ہے، سفر میں کئی قسم کی تکلیفیں آ سکتی ہیں، بندہ کسی بھی قسم کی تکلیف میں گرفتار ہو سکتا ہے، تو مسافر کے لیے بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے تو چاہیے کہ گنتی پوری کرو، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی اس ماہ مبارک کی فضیلت کو اور اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بیان مکمل موضوع کے ساتھ ذکر فرمایا کہ دیکھیں یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کو نازل کیا۔ یہی قرآن مرکز ہے ہدایت کا، اسی سے لوگوں کو ہدایت ملنی ہے، اسی سے حق کی پہچان ہونی ہے اور اسی سے باطل پہچانا جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جس ماہ مبارک میں اترا ہے تو اس ماہ مبارک کا نام ہے رمضان المبارک۔ اچھا، اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑا عظمت والا کام جس مہینے یا جس دن میں ہو تو اس عظمت والے کام یا عظمت والی شے کی برکت سے وہ دن، وہ مہینہ، وہ گھڑی، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ جس طرح قرآن رمضان میں اترا تو رمضان المبارک فضیلت والا مہینہ ہے۔ فضیلت کی وجہ کیا ذکر فرمائی؟
اس لیے کہ قرآن اس ماہ مبارک میں اترا ہے۔ بہرحال تو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی فضیلت کو ذکر فرمایا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کو نازل فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہے، کتاب الصوم باب هل یقال رمضان او شہر رمضان، حدیث نمبر ہے 1899۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ یعنی اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جیسا کہ اسی صحیح بخاری میں اسی باب میں حدیث نمبر 1898 ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ جنت جو ہے یہ رفعت کی جگہ ہے، بلندی کی جگہ ہے، اور آسمان بھی اونچائی پر ہے۔ تو اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، چونکہ آسمان بلندی پر ہوتا ہے اور جنت بھی بلندی پر ہے، اور نیکی کی جو جزا ہے، کیونکہ نیکی کا درجہ بھی بلندی ہے، تو جس فعل کی جزا بلندی ہو تو اس جگہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی بلند ہوتی ہے۔ اب نیکی چونکہ خود بلند ہے اس لیے اس کا بدلہ بھی بلند ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ بہرحال جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی کتاب الصیام باب فضل شہر رمضان، حدیث نمبر 1079، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام احمد نے، امام ترمذی نے، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے اب توجہ کر لے، اور شر کے چاہنے والے باز ہو جا، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ یہ جامع ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی فضل شہر رمضان، حدیث نمبر ہے 682۔ یعنی رمضان المبارک کی فضیلت دیکھیں کہ شریر جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ دروازے کھولے نہیں جاتے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور نیکی کرنے والے، خیر کے طلب کرنے والے کو پورا مہینہ ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اب توجہ کر لے، اور برائی کرنے والا، شرنگیز برائی کی طرف رغبت کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے کہ باز ہو جا برائی سے رک جا، اللہ کی رحمت کی طرف آ جا۔ تو جنت کے دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا اور جہنم کے دروازوں کو کھولا نہیں جاتا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ امام احمد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، المسند للامام احمد بن حنبل مسند ابی ہریرہ، حدیث نمبر ہے 7922۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں
ولیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا کر لے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ سابق حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت ایسے افراد کو کہ جو سزا کے حقدار تھے، جہنم میں تھے، اللہ انہیں جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ہر رات یہ سلسلہ چلتا ہے، کئی لوگوں کو آزادی ملتی ہے، کئی بندے عذاب سے بچتے ہیں، عذاب سے ان کو نجات ملتی ہے اور وہ جنت میں جاتے ہیں۔ لیکن جب آخری شب آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس امت کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی جو ہے وہ مغفرت ہوتی ہے۔ اور حضور سے جب سوال کیا گیا کہ کیا وہ شب قدر ہے، حضور نے فرمایا نہیں، شب قدر میں جو مغفرت ہوتی ہے وہ الگ ہے، اور رمضان کی ہر رات میں جو لوگ بخشے جاتے ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ لیکن جب آخری رات آتی ہے تو اب مزدور کی مزدوری دینے کا وقت آیا ہے، اور اللہ رب العزت مزدور کو مزدوری پوری عطا فرماتا ہے۔ آج رمضان کی جو آخری شب ہوتی ہے تو میری امت کے لیے بخشش کا فرمانہ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت میری امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ اتنی بڑی برکتیں اس ماہ مبارک میں ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام کو ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔